تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وقت کی اہمیت کے بارے میں۔ تو چلیے آئیے سنتے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکا تھا جس کا نام ارجن تھا۔ وہ بہت ذہین تھا اور ہر کوئی اس کی ذہانت کی تعریف کیا کرتا تھا، لیکن اس کی ایک کمزوری بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ اکثر اپنا وقت فضول چیزوں اور کھیل کود میں ضائع کیا کرتا تھا اور آج کا کام کل پہ ٹالا کرتا تھا، اور یہی وجہ سے اس کے ماں باپ بھی اس کی وجہ سے کافی پریشان تھے۔ ارجن کو اندازہ ہی نہ تھا کہ وقت کی کیا ویلیو ہے۔ اس نے ہمیشہ یہی سمجھا کہ میرے پاس کافی وقت ہے اور میں بعد میں یہ کام کر دوں گا۔ آخر ایک دن اینول ایگزام کا رزلٹ آ ہی گیا اور ارجن امتحان میں بری طرح فیل ہو گیا۔ ارجن کے رزلٹ نے اس کو بہت مایوس کیا، اور حتیٰ کہ اس کے دوست بھی اس سے دور رہنا شروع ہو گئے۔ جب ارجن گھر آیا تو اس کے گھر والوں کو بھی اس کا رزلٹ دیکھ کے بہت مایوسی ہوئی۔ ارجن کو اپنے پر بہت غصہ آیا، لیکن کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں۔ اس رات ارجن اپنے دادا کے پاس بیٹھا۔ اس کے دادا کی گاؤں میں بہت عزت تھی، اور اس کے دادا کافی سمجھدار آدمی بھی تھے۔ ارجن نے اپنے دادا سے پوچھا کہ اگرچہ میں ایک اچھا طالب علم ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں فیل کیوں ہو گیا ہوں۔ اس کے دادا نے اس کی بات غور سے سنی اور کہا کہ بیٹا، بات یہ نہیں کہ تم ایک ذہین طالب علم ہو، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم نے اپنا قیمتی وقت ضائع کر بیٹھے ہو۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ اگر تم اسے عقل مندی سے استعمال کرو گے تو یہ تمہیں کامیابی کی طرف لے جائے گا، اور قدر نہ کرنے پر یہ تمہیں رون دے گا۔ لیکن ارجن نے کہا کہ دادا، ہمارے پاس زندگی میں بہت وقت ہوتا ہے، اور ہم ہمیشہ اپنا وقت بعد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پر دادا سنجیدہ ہو گئے اور کہا کہ نہیں، دیکھو، وقت بھی دریا کے پانی کی طرح ہے، جو جب ایک دفعہ بہہ جائے تو دوبارہ کبھی واپس نہیں آتا۔ چلو آؤ، میں تمہیں وقت کی قدر سمجھانے کے لیے ایک قصہ سناتا ہوں۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام وکرم تھا۔ اس کے پاس کثیر دولت، غلام اور وسیع سلطنت تھی، لیکن وکرم اپنا کثیر وقت فضولیات میں ضائع کرتا تھا۔ وہ صبح دیر سے اٹھتا تھا، اپنا وقت دوستوں میں برباد کرتا تھا، اور اکثر آج کا کام کل پر چھوڑ دیتا تھا۔ ایک دن ایک بزرگ اس کے پاس آئے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ میرے سلطان، آپ ایک عظیم سلطنت کے مالک ہیں، لیکن آپ اپنا قیمتی وقت فضولیات میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے وقت کی قدر نہ کی تو پچھتاوا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس پر بادشاہ مسکرایا اور کہا کہ میرے پاس ہر چیز موجود ہے، میں جو چاہوں اور جب چاہوں کر سکتا ہوں، میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں کچھ بھی لے لوں۔ اس پر اس بزرگ نے کہا کہ وقت کو اتنا آسان نہ لو، اس نے بڑوں بڑوں کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر بزرگ چل دیے۔ سالوں گزر گئے اور وہ بادشاہ وکرم اب بوڑھا ہو چکا تھا، صحت بھی خراب رہتی، سلطنت کمزور ہو گئی، اور اس کے سپاہی جنگیں ہارنا شروع ہو گئے۔ لوگوں کا وکرم پر اعتماد کم ہونا شروع ہو گیا۔ تب بادشاہ کو احساس ہوا کہ اس نے غیر ضروری چیزوں پر وقت ضائع کر دیا ہے۔ اب وہ جنگل میں اسی بزرگ کو ڈھونڈنے نکل پڑا تاکہ کچھ نصیحت دے سکوں، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وقت گزر چکا تھا اور اس کی دولت اور سلطنت اس کو نہ سنبھال سکی۔ تب بادشاہ کو احساس ہوا کہ اس نے کس قدر بڑی غلطی کی ہے، اور وقت ہی اصل خزانہ ہے۔ لیکن اب کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ سب سننے کے بعد ارجن ایک گہری سوچ میں چلا گیا، اور اسے احساس ہوا کہ اس نے کس قدر قیمتی وقت ضائع کر دیا ہے۔ تب اس نے اپنے دادا سے پوچھا کہ دادا، کیا میں اب بھی وقت کا صحیح استعمال کر کے زندگی بہتر بنا سکتا ہوں؟ اس کے دادا مسکرائے اور کہا کہ کیوں نہیں، کہ زندگی کا پہیہ کبھی نہیں رکتا۔ اگر آج تم وقت کا ٹھیک استعمال کرو گے تو تمہیں کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن یاد رکھو کہ کبھی آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ اسی وقت سے ارجن نے محنت شروع کی اور ہر کام کے لیے ایک علیحدہ ٹائم ٹیبل بنایا۔ اس نے صبح جلدی اٹھنا شروع کیا اور فضولیات کو آہستہ آہستہ ختم کرنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ ارجن نے خود میں کافی تبدیلیاں دیکھنا شروع کر دیں، اور اگلے ہی امتحان میں ارجن نے ٹاپ کیا۔
اور آخرکار ارجن ایک کامیاب بزنس مین بھی بن گیا اور اس نے وقت کا ٹھیک استعمال کر کے اپنی کامیاب زندگی سے سب کو انسپائر کیا۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ وقت ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یقیناً ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے وقت کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔